منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ادب و احترام کے ساتھ آپ لوگ ذکر رسول میں بیٹھے ہیں تاکہ فلک کے ملک بھی آپ کی زیارت کریں تو جا کر کے مجدہ یہ دیں کہ پروردگار عالم واقعی عنبرپور کی سرزمین پر یہ نصف رات کے وقت تیرے محبوب کے چاہنے والے اور چاہنے والیاں تیرے نبی پاک کا ذکر بڑی مستی میں سن رہے تھے، اور یہ سننا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو دنیا اور آخرت ہماری ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر آپ لوگوں کے سمجھ میں آئے گی تو انشاءاللہ کچھ بولا جائے گا، اور نہیں سمجھ میں آئے گی تو پھر اس کے بعد میں یا تو شفیق بھائی کو بھیجا جائے گا یا پھر یہ ہی بات سمجھ میں ہاتھ اٹھا کر کے کہیں کتنے لوگ نبی کی سیرت سننا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ ربیع الاول کا مہینہ اور 1500 سالہ یہ قسمت ہے کہ جو ہمیں 1500 سالہ نبی کا جشن منانے کا موقع ملا، نہیں تو اب 100 سال کا جتنے ہم ہیں یہاں بزرگوں کا تو پتہ نہیں کب کس کی آ جائے، لیکن 100 سال کے انسان نظر نہیں آتے۔ مجھے نہیں لگتا کہ 1600 سال والا جو جشن عید میلاد النبی آئے گا دنیا میں تو ہم دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں، تو غنیمت سمجھیں کہ اللہ نے یہ موقع ہمیں اللہ نے یہ موقع میسر کیا ہے۔ اب دیکھیں آمد رسول کے تعلق سے بڑے بیان آپ نے سنے ہوں گے، جمعے کے دن تقاریروں کے اندر اور موبائل کے اندر، لیکن میں تھوڑا سے ہٹ کر آپ کو نبی کی سیرت سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ ہم نبی کے امتی مانتے سب ہیں، زبان سے اقرار سب کرتے ہیں، لیکن عمل کوئی کوئی کرتا ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو نبی کا امتی بتاتا ہے کہ ہم نبی کی سیرت پر چلتے ہیں، لیکن وہی لوگ دوسرے کی دہلیز میں جھانک کر نبی کے اندر خامیاں اور کمیاں تلاش کرنے میں رات و دن جستجو کرتے ہیں۔ کوئی لوگ نبی کی میلاد کا وقت آ جائے تو اس چیز کے اعتراض کے لیے اپنی ڈکشنری اور اپنے ذہن کو کھولتے ہیں کہ بھئی یہ جھنڈا کہاں سے ثابت ہے اور کیوں منایا جاتا ہے۔ یہ کبھی صحابہ نے نہیں، یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کی عظمت پر انگشت نمائی کرتے ہیں، حقیقت میں نبی کے وفادار نہیں بلکہ نبی کے غدار ہوتے ہیں۔ جیسے ہی جشن عید میلاد النبی آیا،
بے قراری بڑھ جاتی ہے دونوں کے درمیان. اللہ کے رسول نے فرمایا ستفترق امتی 37 فرقہ، میری امت ان قریب 73 فرقوں میں بٹے گی. 73 کے 73 بے چین ہیں، 73 کے 73 تڑپ رہے ہیں. کوئی نبی کی محبت میں تڑپ رہا ہے، کوئی نبی کی عداوت میں تڑپ رہا ہے، کوئی نبی کے اندر خامیاں نکالنے کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی نبی کے اندر عیب جوئی کی جستجو میں تڑپ رہا ہے، کوئی مچل کر کے تڑپتا ہے، کوئی پگھل کر کے تڑپتا ہے. تڑپ ہر کوئی رہا ہے، لیکن سنیو اپنے نصیبے پر ناز کریں. اب یہ قوم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے رسول کے بظاہر امتی تو کہلاتے ہیں، جو نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جب نبی کی ولادت آئے تو نبی کی ولادت میں خامیاں نکالنے کے لیے کبھی اس دہلیز پر جاتے ہیں، کبھی اس دہلیز پر جاتے ہیں. بے چینی بے قراری پڑتی ہوئی نظر آتی ہے. اب اس بے چینی بے قراری کا علاج کیا ہے؟ تو آؤ نبی کی حدیث سے میں آشنا کرتا چلوں. اور حدیث نبی نہیں بلکہ حدیث جبرائیل، حدیث قدسی ملاحظہ فرمائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان اللہ کی زبان، اللہ کی الفاظوں میں سنیں. حدیث قدسی میں میرے رب نے نبی کی شان میں کہا لولا محمد ما خلقت الآدم، اے محمد اگر تم نہ ہوتے تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا. آگے فرمایا لولا محمد ما خلقت الدنیا، اے محمد اگر تم نہ ہوتے تو یہ دنیا میں انبر پور بھی ہے، دنیا میں ساری کائنات، دنیا میں ہر شہر آ گیا. اللہ فرماتا ہے اے محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا. وہ لوگ جو نبی کی شان میں کمیاں نکالتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لولا محمد ما خلقت الجنت والنار، اے محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں جنت اور جہنم کو پیدا نہ کرتا. اب آگے سنیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان بیان کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے قد خلقت العرش، لیکن میں نے عرش اعظم کو جب پیدا کیا تو بے قراری تمہارے اندر بھی ہے، بے قراری ہمارے اندر بھی ہے. بے قرار وہ بھی ہیں جو نبی کا میلاد سننے کے بعد جن کی رات کی نیند جو ہے بیکار ہو جاتی ہے. بے قرار وہ بھی ہیں جو نبی کا ذکر ان کے کلیجے سے اترتا ہی نہیں ہے. بے قرار وہ بھی ہیں جو نبی کی آمد کی خوشیاں نہیں مناتے ہیں. لیکن آؤ عرش اعظم کی بے قراری کا قرار اللہ نے کسے بنایا؟ عرش اعظم کو جب بے قراری ہوئی اللہ فرماتا ہے جب میں نے عرش اعظم کو پیدا کیا تو فَاضْطَرَبَ، بے قرار ہو گیا، مچل رہا ہے عرش اعظم. عرش اعظم کو سکون نہیں ہے. اب سکون کہاں سے لایا جائے؟ کون سی ایسی دوا ہے، کون سا ایسا معجون مرکب ہے جو آسمان کی بے قراری کو دور کرے، آسمان کی اضطرابی کو دور کرے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَكَتَبْتُ عَلَيْهِ اسْمَ محمد، میں نے اپنے محبوب کا نام عرش اعظم پر لکھ دیا. اللہ فرماتا ہے وَسَكَنَ، جیسے ہی میں نے نبی کا نام عرش اعظم پر لکھا تو اس کی بے قراری دور ہو گئی، چین مل گیا عرش اعظم کو. آج بھی بے قرار نہیں بلکہ قرار کے ساتھ کھڑا ہے تو زاویہ مل گیا. پتہ چل گیا کہ جو نبی کے غدار ہیں کبھی ادھر پھرتے ہیں، کبھی در بدر بے قرار اٹھتے ہیں، لیکن جو نبی کے وفادار ہیں گھروں میں بھی چین و سکون کے ساتھ رہتے ہیں. بریلی کا کلندر کہتا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی پھرتے ہیں. اور اس گلی کا گدا ہے جس میں مانگتے تاجدار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، 15 سالہ جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مفکر قوم و ملت حضرت العلام مفتی محمد جناب عالم صاحب قبلہ ثقافی. نعرہ تکبیر، بابا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے حضرت. اس کی آواز جیسے چاہو ویسے کر دو. یہ آواز
بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ اب دیکھیں نبی کی آمد، انبرپور میں بڑے پڑھے لکھے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، چوراہوں پر بخاری اور حدیث سمجھنے والے، لیکن میں چوراہے پر حدیث پڑھنے والا یا سمجھنے والا نہیں ہوں۔ دیکھیں لوگ کھڑے ہو کر، جنہوں نے کبھی مدرسہ نہ دیکھا ہو، وہ کھڑے ہو کر میرے نبی کی اس شریعت کو ناپتے ہیں جس شریعت کا شین بھی جنہیں پتہ نہ ہو۔ نبی کو کسی چیز کا علم نہیں، نبی کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، نبی ہماری طرح ہیں، ہم کھاتے ہیں نبی بھی کھاتے ہیں، اللہ کے رسول چلتے تھے ہم بھی چلتے ہیں، اللہ کے رسول بولتے تھے ہم بھی بولتے ہیں، نبی نے نماز پڑھی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن تم نے نماز پڑھی قبول ہو یا نہ ہو، لیکن مصطفیٰ نے نماز پڑھی تو شریعت کے لیے اور امتیوں کے لیے وہ دلیل بن گئی۔ تمہارا دیکھنا، تم بولتے ہو تو تمہاری کوئی سنتا نہیں ہے، لیکن اللہ کا رسول جب بولتا ہے نا تو میرے نبی کی بات کو بے جان چیزیں بھی سن کر میرے نبی کا جواب دیتی ہیں۔ اللہ کا رسول چلتا ہے تو قدموں کا بوسہ وہ پتھر لیتے ہیں اور لینے کے بعد اپنی دل پر مصطفیٰ کے قدم کو نقش کر لیتے ہیں، اور آج تک زمانہ ان قدموں کی، ان نقشوں کی زیارت کرتا ہے۔ اب آؤ سنو نبی کی محبت کسے کہتے ہیں، اللہ کے رسول کی شان کیا ہے۔ تم لوگوں نے حدیثیں نہیں پڑھی ہیں، حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے کہا، جو اللہ کے رسول نے کیا، جو اللہ کے رسول کی موجودگی میں صحابہ کریں اور میرے نبی اس کام کو اچھا سمجھ کر مسکرا جائیں، اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ اب حدیث کے تعلق سے سنیں، اللہ کے رسول جب دنیا میں آئے تو کس لیے آئے، اور عورتوں کو بھی دیکھیں، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے اور بڑی غور سے سننا، کیونکہ زیادہ دیر میں بھی نہیں سنا پاؤں گا، زیادہ دیر میں بھی نہیں سنا پاؤں گا۔ اللہ کے رسول کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ نہیں کہ ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، مقصد دیکھیں 1500 سالہ جشن منایا، نبی کی سیرت کا پتہ نہیں چل پایا۔